نذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الأضاحي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شعرة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہیں تصویریں. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسماں خیرات استطاعت گزاری پر. میری پیاری ماں و بہنوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہاں دین کی نسبت پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عنایت فرمایا ہے. میری پیاری ماں و بہنوں، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان اس کا معنی ہی یہ ہوتے ہیں فرما بردار کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے کے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں اس بات کو بیان فرمایا ہے، وہاں یہی بات بیان فرمائی کہ جب تم مسلمان ہو تو فرما برداری اختیار کرو. لہذا اسی فرما برداری ہی میں تمہاری بھلائی ہے اور اسی میں تمہاری کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی لقب سے پکارا، اور کامیابی کی جب سند ان کو عطا فرمائی تو یہی بات بیان فرمائی کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، آپ نے اللہ کی فرما برداری اختیار کر لی، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر اپنے آپ کو چلا لیا. لہذا جیسے کہ اب ہمارے سامنے عید الاضحیٰ ہے، آج 8 تاریخ ہے ذی الحجہ کی، اور کل 9 تاریخ ہے جسے 9 ذی الحجہ اور دوسرے الفاظ میں یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کا دن ہے. ایک دن قربانی ہوتی ہے، دوسرے دن قربانی ہوتی ہے، تیسرے دن قربانی ہوتی ہے. لہذا خاص طور پر ذی الحجہ حج والا مہینہ، عربی مہینوں میں سے یہ لاسٹ کا مہینہ ہے ذی الحجہ، اور ذی الحجہ کے معنی ہی ہیں حج والا مہینہ، یعنی جس میں حج کیا جاتا ہے.
جس مہینے میں حج کیا جاتا ہے اس مہینے کا نام حج ہے۔ لہذا یہ حج کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف بیان فرمایا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن طَهِّرَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ کو دکھا دیا، اس جگہ کی رہنمائی کر دی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ لہذا تعمیر ہو جانے کے بعد پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے ان کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کو سوچتے رہے ہم جہاں خانہ کعبہ بنائے ہیں وہاں نہ آدم ذات، وہاں نہ کوئی نسل انسانی ہے نہ کوئی اور زیادہ لوگ، لہذا ہم کن لوگوں کے درمیان میں اعلان کر دیں، کس کو یہ بات بتا دیں؟ جبل ابو قبیس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چڑھے اور وہاں سے اعلان فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ نے اعلان کروایا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانتے ہوئے انہوں نے اعلان فرما دیا، حالانکہ اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات سوچ رہے ہیں کہ ہم کس کے درمیان میں اعلان کر رہے ہیں، ہماری بات کون سننے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اعلان کروایا اور پھر وہ اعلان اتنا مؤثر رہا، اتنا قابل قبول رہا، اتنا اہمیت کا حامل رہا، اتنا جو ہے لوگوں کے دلوں میں اترنے والا رہا کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا اور اس وقت ان کے اعلان کو ظاہری اعتبار سے کوئی سننے والا نہیں تھا، لیکن وہ اعلان کی جو روحانیت تھی، وہ اعلان کی جو طلب تھی، اس اعلان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی جذبہ الہیت تھا، لہذا انہی بنیادوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ان کی آواز کی قبولیت عطا فرمائی کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں حج کے لیے جوق در جوق تمام ممالک سے لوگ اتنے بھاری تعداد میں آ رہے ہیں کہ وہاں جگہ بس نہیں ہو رہی۔ سال دو سال سے کورونا کی وجہ سے حکومتی کچھ گائیڈ لائنز ہیں، حکومتی کچھ چیزیں ہیں، ان کی وجہوں سے ذرا سا تعداد کم ہوئی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلان فرمایا تھا اس اعلان پر مسلسل اسی وقت سے اب تک عمل ہوتا آ رہا ہے۔ لہذا اس آیت سے ہمیں جہاں اس بات کا سبق ملتا ہے، علم ملتا ہے، جانکاری ملتی ہے کہ حج کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، وہیں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو کوئی کام کرنے کے لیے کہہ دے تو اب ہمیں پس و پیش نہیں کرنا چاہیے، اب ہمیں آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، اب ہمیں ظاہری اسباب کو دیکھتے ہوئے کہ ایسا سبب نہیں ہے، ایسے لوگ نہیں ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لوگ آمادہ نہیں ہیں، لوگ سنتے نہیں ہیں، یہ تمام طریقے سے چون چرا کی جو باتیں ہیں تمام ٹھنڈے بستے میں ڈال دینا چاہیے، ان کا ذرہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے ان کو آڑے نہیں لانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ اعلان فرمایا تو اس وقت ان کے اعلان کو سننے والا کوئی نہیں تھا، لیکن ان کے اعلان میں فرما برداری رب تھی، اللہ کی فرما برداری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس آواز، ان کی اس گویا ندا کو جو ہے قبول فرمایا تھا، اور پھر اس پر جوق در جوق لوگ جو ہے دوسری تمام ممالک سے جو ہے وہاں پہنچنے لگے ہیں۔ اس لیے آگے بیان فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، دور دراز سے لوگ آئیں گے، کچھ سوار ہو کر آئیں گے، کچھ پیدل آئیں گے۔ اس لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ بعض ممالک سے لوگ پیدل ہی آ جاتے ہیں، بعض ممالک سے لوگ سوار ہو کے آتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو پیدل ہی زیادہ لوگ آتے تھے، اونٹوں پر سوار ہو کر آتے تھے، بات کی ترقی ہوتی چلی گئی تو اس طریقے سے لوگ
اپنی اپنی سہولت کے اعتبار سے آ رہے ہیں، لہذا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو خوب آزمایا، خوب ان کے امتحانات لیے، بہت اور مختلف امتحانات ان کے ہیں، اور سب کا خلاصہ، سب کا تکلم یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب جانچا ہے، خوب پرکھا ہے، خوب جو ہے ان کو ہر اعتبار سے جو ہے ٹٹول لیا ہے، کھرا اور کھوٹے کا بالکل فرق واضح فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف آزمائش بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی کر رہے تھے، اور ایک طرف ان کو صحیح بات اور صحیح ڈگر اور صحیح راہ کی جو ہے رہنمائی بھی کر رہے تھے۔ اس لیے قرآن پاک میں آیا ہے جگہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پہلے ہی سے رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی، صحیح اور غلط کا فرق ان کو سمجھا دیا تھا۔ جیسے کہ جب وہ رات میں ایک مرتبہ دیکھے کہ ہمارے تمام لوگ جو ہیں وہ کسی کی بت کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی جانور کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں کیسے تلاش کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے پہچانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کیا ہے، ہم کس طریقے سے پہچانیں کہ یہ اللہ ہے۔ انہوں نے ذہن و دماغ میں یہ بات دوڑائی کہ جو چیز زیادہ طاقتور ہو اور سب سے زیادہ طاقتور ہو خاص طور پر وہی جو ہے معبود بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس کے اندر خدائیت اور اس کے اندر وحدانیت اور خاص طور پر اس کے اندر معبودیت کی صفت ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے اندر مسجودیت کی صفت ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اس کے اندر خالقیت کی صفت ہے کہ اس کو اپنا جو ہے خالق مان کر، اس کو جو ہے اپنا جو ہے خالق مان کر میں اپنے آپ کو مخلوق مان لوں۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاش میں گویا اپنے معبود برحق کی تلاش میں رات کے وقت میں دیکھا کہ ستارے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ ڈوب گئے، گویا چاند نظر آ رہا ہے، وہ ڈوب گیا، اس کے بعد پھر صبح ہوتے ہوتے پھر دیکھا کہ سورج بھی بہت ہی چمچماتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ہوا یہ کہ وہ بھی اپنے وقت موعود کو آ کر کے شام کے ڈوب گیا۔ لیکن انہوں نے اپنا تجربہ جو ہے ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک پر ایک کرتے رہ گئے کہ آیا پھر خدا کون ہو سکتا ہے۔ لہذا ذہن دماغ کو خوب ٹھنڈا کر کے دیکھا کہ یہ تمام چیزیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، وقت پہ آتی ہیں پھر اپنے وقت موعود پر جو ہے واپس چلی جاتی ہیں، تو آیا ان کے اندر خالقیت کی صفت نہیں ہے، پیدا کرنے کی صفت نہیں ہے۔ خالق وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کا وجود بخش سکے، خالق وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ میں استقامت رکھ سکے، خالق وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ میں طاقت رکھے۔ لہذا انہوں نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاش کی اور اس طور پر صاف اعلان فرما دیا کہ تمام چیزیں جو غائب ہونے والی ہیں، جو ڈوبنے والی ہیں، جو ختم ہونے والی ہیں، جن کے اندر اپنے آپ کو باقی رکھنے کی صفت اور صلاحیت نہیں ہے، یہ ہمارے معبود نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور پھر خالص کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو خالص اس اللہ کا بندہ ہو کے رہ جاتا ہوں، خالص میں اپنا رخ اللہ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للہ فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جو ان تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے، میں اس کو اپنا رب مانتا ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں کسی کو اپنی اس چیز میں شریک نہیں مانتا، میں خالص صرف اللہ کو اللہ مانتا ہوں۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی صفتوں میں آپ کو سب سے نمایاں صفت، سب سے اعلیٰ صفت جو ملے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بالکل وحدانیت پرست تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ذرہ برابر نہیں کرتے تھے، اللہ کی الوہیت اور اس کی ربوبیت، اس کی خلاقیت، اس کی معبودیت، اس کی مسجودیت، اس کی تمام وہ صفات جو وحدانیت پر مبنی ہیں، کسی کو ذرہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کو شریک نہیں کرتے تھے۔ قرآن پاک کی مختلف آیتیں آپ پڑھیں گے، ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے اسی بات کا نعرہ لگاتے تھے، وما انا من المشرکین، وما انا من المشرکین، وما انا من المشرکین، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، ومن یشرک باللہ
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تئیں بالکل حنیف تھے، سچے تھے، وحدانیت پرست تھے، حنفاء للہ مشرکین بہ غیر مشرکین بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو ذرہ برابر کسی چیز میں شریک نہیں مانتے تھے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں اس لیے صاحب جو اعلان فرمایا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہ بے شک آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، قل ان صلاتی ونسکی، میری قربانی، جس کا ترجمہ مفسرین نے دوسرا یہ بھی کیا ہے کہ میرے تمام مراسم عبودیت اور میرا جینا میرا مرنا، یعنی سونے سے لے کر جو ہے جاگنے تک، جاگنے سے لے کر سونے تک، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، ہر جو ہمارے تمام جو کچھ کام ہوں گے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوں گے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ تو نماز پڑھیں گے، نہ اور کوئی عبادت انجام دیں گے، نہ قربانی کریں گے، اور نہ ہماری زندگی کے جو پہلو ہیں کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ کے لیے نہیں ہوگا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بس اس اللہ کے لیے ہوں گے جو تمام عالم کا رب ہے۔ اور آگے بیان فرمایا لا شریک لہ وبذلک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہذا وہ جس بات کا ہم کو حکم دیا گیا ہے میں سب سے پہلے اس کو ماننے والا ہوں، وانا اول المسلمین۔ دیکھو بات آئی لفظ مسلم کی، لفظ اسلام گویا اس طور پر جو مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے اس بات کو بیان فرمایا کہ میں سب سے پہلے اس میں فرما برداری اختیار کرنے والا ہوں، یعنی اللہ کو ایک ماننے اور اللہ ہی کی عبادت کرنے میں سب سے پہل میں کرنے والا ہوں۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات اور پھر خاص طور پر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام قربانی، عید سے متعلق، حج سے متعلق، یعنی ان مہینوں میں جو حج کا مہینہ کہلاتا ہے اور اس میں خاص طور پر جو عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، قربانی کی عبادت، حج کی عبادت، یہ تمام جو ہیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ تسلیمات کے جو ہے کہ یہ وہ کارنامے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس کارناموں کو اتنا پسند فرمایا کہ رہتی دنیا تک کے لیے اس کو جاری کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اتنا پسند آیا کہ جو ثواب ان کو دینا تھا، جو ان کو کامیابی عطا فرمانی تھی، جو ان کو امام بنانا تھا، جو ان کو وقت کا سب سے بڑے ذمہ دار اور سب سے بڑا مرتبہ دینا تھا، وہ تمام چیزیں ایک طرف، وہ انعام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا ہی فرمایا، لیکن ان کے انعاموں میں سے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس کارنامے کو، ان کے اس جو ہے اچھے اور حسین قدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے جاری کر دیا۔ اس لیے اس آیت کو بیان فرمایا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خواب میں دیکھا، بس فلما بلغ معه السعي قال یا بنی، جب ان کے صاحبزادے جگر گوشا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے چلنے کی عمر کو پہنچنے لگے، تھوڑی سی شعور کی عمر آنے لگی، جیسے کہ بچے آپس گویا جب چلنے اور بولنے اور اس صلاحیت میں آتے ہیں کہ اب وہ جو اپنے والد کے کام کو کام سمجھیں گے، اپنے والد کے کام میں ہاتھ بٹائیں گے اور ان کی مدد کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، لہذا اب وہ جو ہے کچھ نہ کچھ امید پر گویا کھڑے اترتے ہیں۔ تو اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جو ہے خواب دیکھا، یا بنی انی ارا فی المنام، کہ اے میرے پیارے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو خواب دیکھ لیا، لیکن یہ خواب ایک طرفہ نہیں ہے، کسی ایک آدمی کا نہیں ہے، بلکہ دو طرفہ ہے۔ دو آدمیوں کے کارنامے کو ملایا جائے گا تو ایک کارنامہ بنے گا۔ دو لوگ اپنی مرضیات پر آمادہ ہو جائیں گے تو ایک کام وجود میں آئے گا۔ جب دو لوگ راضی خوشی سے اس کام کو انجام دیں گے تو ایک کام جو ہے وجود میں آ جائے گا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خواب دیکھ لیا،
اور یہ بات بھی ہم جان لیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا خواب جو ہوتا ہے وہ سچائی پر مبنی ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے خواب کی طرح اس میں پس و پیش نہیں ہوتا ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے، سچ ہے کہ جھوٹ ہے یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ اس میں بس خواب دیکھ لیے تو سچائی پر مبنی ہوتا ہے۔ یعنی نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ ایک طریقے کی وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی ایک بات ہوتی ہے، اس کو کرنا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اپنے خواب کو بتایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، لہذا اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے تم ہمارا ساتھ دو گے یا نہیں دو گے، ہماری بات مانو گے یا نہیں مانو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر آمادہ ہوگے یا نہیں ہوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرا دو گے یا نہیں کراؤ گے۔ زیادہ صاف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے کو خواب کی حقیقت بیان فرمائی اور صاف اعلان فرمایا، فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے، تم اپنی کیا رائے رکھتے ہو، فانظر ماذا ترى، قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ جب یہ بات طے بات ہے، جب اپنے اولاد کی تربیت بھی آدمی اسی انداز پر، اسی نہج پر، اسی طریقہ کار پر اور اسی جو ہے ایسی راہ پر لے کے اس کی رہنمائی اور تربیت کرتا ہے، بیٹے بھی فرما برداری اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ان کے اندر ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر اپنے آپ کو چلانے والے ہوتے ہیں۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی وہ فرما بردار بیٹے تھے۔ کسی نے کہا کہ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیرت ہے اس طاعت گزاری پر۔ آپ سوچئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بیٹے سے جو مشورہ کر رہے ہیں وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز دینے کا مشورہ نہیں کر رہے ہیں، کوئی بات جو ان سے کہہ رہے ہیں کوئی اور بات نہیں دنیا کی محبوب سے محبوب ترین چیز، بلکہ جان کا نذرانہ مانگ رہے ہیں، جان کو قربان کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں کہ اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دے دینا ہے، اور وہ بھی جو بڑھاپے کے عالم میں ملا ہو بیٹا، جو بڑی دعاؤں کے بعد ملا ہو بیٹا، اور جو امیدوں پر کھرا اترنے والا ہو بیٹا، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فبشرناہ بغلام علیم اور حلیم کا جو ہے مژدہ سنا دیا ہو، ایسے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کون باپ ہے جو تیار ہوگا، کون جگر رکھنے والا ہوگا جو تیار ہوگا، کون اتنا بڑا دل رکھے گا کہ بس اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں قربان کر دے۔ لہذا انسانیت میں کبھی ایسا کوئی سبق نہیں ہوا تھا، کبھی کسی کو ایسا پیغام نہیں ملا تھا، کبھی کسی نے منظر نہیں دیکھا تھا کہ لاؤ فلاں اور فلاں نے کیے تھے تو ہم بھی کر لیں، ایسا کہیں نہیں ہوا تھا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جب انسانیت اور انسان اور خاص طور پر نیک آدمی للہیت والا اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشیات کو اپنی جو ہے منشا سمجھنے لگ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بالکل آسان ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس قربانی کو بہت آسانی سے پیش کر دیا کہ ذرہ برابر پس و پیش نہیں کیا، تھوڑا سا بھی آگے پیچھے نہیں کیا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے نے صاف فرما دیا، اے میرے ابو جان، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کام کو آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، مجھے صابر پائیں گے، میں کسی بھی طریقے سے چوں چرا نہیں کروں گا، کسی طریقے سے میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کروں گا، بلکہ میں آپ کی پوری ہیلپ کروں گا، میں پورے آپ کی بات کا کوآپریٹ کروں گا کہ آپ ذرہ برابر ناگواری بھی نہ محسوس
پوچھ کر میری جانب سے میں اپنے آپ کو مکمل تیار کروں گا، بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے مجھے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور پھر میری ممتا آپ کو جو ہے، میری محبت آپ کو آڑے آ جائے اور آپ کہیں جو ہے مجھے قربان نہ کریں۔ لہذا آپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ دیجئے اور مجھے جو ہے چپ لٹا دیجئے، یعنی اس طرف کی میرا جو ہے سر جو ہے زمین کی طرف ہو، میں آپ کو دیکھ نہ سکوں، ورنہ کہیں آپ کی محبت آڑے آ جائے گی۔ لہذا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنی فرما برداری کا مظاہرہ فرمایا، اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں۔ قربانی اگر صرف قربان ہو جاتے تو بڑی بات تھی، لیکن پوری فرما برداری کے ساتھ قربان ہو رہے ہیں۔ لہذا ان واقعات سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو مکمل فرما برداری کے لیے تیار رکھنا یہ سب سے بڑے مومن ہونے کی علامت ہے۔ قربانی کسی بھی چیز کو، وقت کی ہو، جان کی ہو، مال کی ہو، کسی بھی محبوب چیز کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آدمی کو پس و پیش نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن آج ہمارے پاس بعض حضرات، بعض لوگ قربانی کرنے سے بھی اپنے آپ کو گریز کرتے ہیں۔ 3-4 ہزار روپے کی قربانی کرنا بھی ان کے لیے بوجھ سا محسوس ہوتا ہے اور اس میں میخ نکالتے ہیں، پس و پیش ہوتے ہیں کہ آیا ہم قربانی کریں کہ نہ کریں۔ بار بار مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم پر قربانی ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے۔ حالانکہ زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آج 4-5 ہزار کی رقم کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہوتی ہے، لیکن بات یہاں آ کے اٹکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثواب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہم سے مضبوط نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میں ضائع کر رہا ہوں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بس یوں ہی پیسے ہم اپنے پھینک دیے کسی نالی میں، ایسا ہو گیا کہ ہم کو کوئی فائدہ ملنے والا تو ہے نہیں ہے۔ لہذا اس تعلق کو، اس جو ہے خصوصیت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ثواب جو بیان فرمائے ہیں، اگر ہم کو اس پر یقین ہو جائے تو آج اس زمانے میں 4-5 ہزار روپے کی قربانی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن آج آدمی اس میں مختلف اعتبارات سے مسائل پوچھ کر یا نکال کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جہاں ایک طرف مرد حضرات پر قربانی واجب ہوتی ہے، گھر کا ذمہ دار اور گھر کی ملکیت کی مالک ہونے کی وجہ سے ایسی خواتین اور عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، کیونکہ علماء نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، جن کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت بھر کی رقم ان کے پاس موجود ہے، تو ان پر قربانی واجب ہے۔ اور قربانی تو ایک ایسی چیز ہے، واجب نہ بھی ہو تب بھی آدمی کو کرنا چاہیے اگر اس کے پاس وسعت ہے، کیونکہ اس ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت بیان فرماتے ہوئے اسی بات کو بیان فرمایا کہ جو لوگ من وجد سعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص وسعت پائے، یعنی قربانی کرنے بھر کی رقم اس کے پاس ہو، وسعت ہو کہ وہ کر سکتا ہو اور پھر بھی نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا غصہ اس پر ہوتا ہے، اتنی مار، اتنی پھٹکار ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ صاف اعلان ہے فلا یقربن مصلانا، وہ پھر مسلمانوں کے ساتھ عیدگاہ میں آ کر نماز پڑھنے کی سعادت حاصل نہ کرے، مسلمانوں کے ساتھ آ کر عیدگاہ اب نماز بھی نہ پڑھے، کیونکہ آج کے دن سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا وتیرہ، سب سے بڑی چیز جو اللہ کی رضا کو دلوانے والی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنا ہے، جانور کا خون بہانا ہے۔ لہذا جو عید الاضحیٰ کے دن قربانی نہ کرے وسعت رکھنے کے باوجود، تو گویا اس نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ اس لیے میری پیاری ماؤں بہنوں، اس بات کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے حتی الامکان اس بات کی کوشش کریں کہ اپنی قربانیاں اپنے نام سے دیں، بلکہ ہو سکے تو والدین کو اپنے بالغ اولاد کی طرف سے بھی قربانی دینی چاہیے،
آپ دوسرے پیرائے سے آپ سوچئے، جب دین کا معاملہ آتا ہے تو بڑے مسائل، بڑی پیچیدگی اور تمام اس کی جو ہے جزیات میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج آپ سوچئے ہمارے یہاں رشتہ داروں میں، گھروں میں اگر تھوڑے سے کوئی فنکشن آ جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو 4-4 ہزار 5-5 ہزار کے ڈریسز دلا دیتے ہیں، ان کی مانگیں پوری کر دیتے ہیں۔ اور والدین جو ہے، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، بالغ ہو گیا، تھوڑے سے اور اس کی عمر ہو گئی، اس کی کتنی فرمائشیں پوری کر دیتے ہیں، لاکھ کی گاڑیاں دلا دیتے ہیں، سائیکلیں دلا دیتے ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے ان کے خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچہ مانگ رہا ہے مجھے دے دینا چاہیے۔ حالانکہ سوچنا چاہیے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملنے والی ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ملنے والی ہے۔ یہاں اس جو ہے جب بچے کے نام سے قربانی ہوگی، اس کے اندر دینیت کا اور نیکیت کا جذبہ بیدار ہوگا، اور خاص طور پر بچہ جب بڑا ہو جائے گا، اپنی شعور کو پہنچ جائے گا، اپنی کمائی کرنے لگے گا، تو اس کے اندر قربانی کرنے کا جذبہ اتنی طاقت سے بیٹھ جائے گا کہ آیا ہماری اس زندگی میں جب میں کماتا نہیں تھا، جب میرے پاس ملکیت نہیں تھی، جب میں اس کا مالک نہیں تھا، ہمارے والد محترم ہمارے نام سے کرتے تھے، تو اب جب میں خود اپنے کمائی کا مالک ہو گیا ہوں، تو اب میں قربانی کیسا نہ کروں؟ لہذا اس کے اندر قربانی کرنے کا ایک ایسا جذبہ بیٹھ جائے گا کہ کبھی مٹنے والا نہیں ہوگا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ قربانی دے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نیکیاں اور ثواب کمائے گا، اور پھر وہی جذبہ اس کو اپنی اولاد کے تئیں بھی رہے گا کہ ہمارے والد ہمارے نام سے کرتے تھے، ہم چھوٹے تھے، بالغ ہو گئے تھے، لہذا مجھے بھی اپنی اولاد کے نام سے کرنا چاہیے، اور پھر ایک سلسلہ چلے گا، جو گویا باپ اس بات کی کوشش کیا تھا اسی کو تمام ثواب حاصل ہوگا۔ اس لیے میری پیاری ماؤں بہنوں، ہمیں اس بات کی طرف بھی فکر کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وسعت عطا فرمائی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا مال، اتنی جو ہے گنجائش عطا فرمائی ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی کر سکے، تو ضرور قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے سوال کیا، ماہی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ یہ قربانی ہم لوگ کیوں کرتے ہیں؟ قربانی کا کیا فلسفہ ہے؟ قربانی کی کیا لاجک ہے؟ اس کو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قربانی کرنے کے لیے قربان گاہ پر لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے، چھری ان کے گلے پر چلانی تھی، تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکارا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے کو بالکل قربان کرنے کے لیے جب تیار ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکارا، ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اب بیٹے کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا جنت سے دمبا آیا ہے، لہذا اس کو قربان کرو، بیٹے کو چھوڑ دو۔ لہذا وہیں سے یہ سنت جاری ہو گئی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک، جب تک یہ سلسلہ چلے گا انسانوں کا، اس دنیا میں جب تک امت محمدیہ کے ماننے والے رہیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اب اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو یہ سنت جو ہے وہاں سے جاری ہوئی، سنت ابیکم ابراہیم۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا، قالوا فما لنا فیہا، ہم قربانی کریں گے، 4-5 ہزار روپے خرچ کریں گے، جانور قربان کریں گے، اس کی جان لے لیں گے، اس کا گوشت آئے گا، لہذا ہم کو اس میں کیا ملے گا؟ کیا صرف گوشت کھانا مل جائے گا یا اور کچھ ملنے والا ہے؟ اس میں روحانیت کا کیا فائدہ ہے؟ ثواب کے اعتبار سے کیا فائدہ ہے؟ تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، قربانی کے ہر جانور کے بال کے برابر تم کو نیکی ملے گی، تم کو ثواب ملے گا، اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنا ثواب ملے گا۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ قربانی کے جانور کے بال کے برابر، لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے۔
اور پھر محدثین نے بیان فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یوں بیان فرما دی، بکل شارۃ حسنہ، اور اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ جس طریقے سے قربانی کے جانور کے بال کو تم شمار نہیں کر سکتے ہو، تم گن نہیں سکتے ہو، تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہو، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کو نیکی عطا فرمائیں گے، تم اس کو گن نہیں پاؤ گے، تم اس کو شمار نہیں کر پاؤ گے، تم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہو، تمہارے تمام سسٹم فیل ہو جائیں گے کاؤنٹ کرنے کے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو تمام چیزوں پر قادر ہے، تمام خزانے اسی کے پاس ہیں، اور اس کا خزانہ ایسا خزانہ ہے کہ دینے کے بعد کم نہیں ہوتا ہے، یوں ہی بھرا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت بیان فرمائی قربانی کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حتی الامکان اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر اسی طریقے سے ہمارے سامنے جیسے کہ آج 8 تاریخ ہے، 8 ذی الحجہ، کل 9 ذی الحجہ ہے، لہذا 10 ذی الحجہ پورا 10 دن کے بڑے فضائل ہیں، والفجر ولیال عشر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی راتوں کی قسم کھا کر کے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ مفسرین نے، محدثین نے اس بات کی تشریح میں بیان فرمایا کہ 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، ان 10 دنوں میں جو عبادت انجام دی جاتی ہے اللہ کو بہت پسندیدہ، بہت قابل قبول اور بہت مقبول ہیں، لہذا تم اس میں خوب تسبیح پڑھو، تحلیل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، تسبیحات کا خوب اہتمام کرو، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تسبیح پڑھو۔ لہذا تسبیح پڑھنے سے انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ کی خشیت اس کے دل میں بیٹھتی ہے، اللہ کی پاکی اس کے دل میں بیٹھتی ہے، اللہ کی ربوبیت کی جو صفات ہے وہ اس کے دل میں آتی ہے۔ اور خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، ذکر کے تعلق سے، حمد کے تعلق سے، سبحان اللہ کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری حدیث بیان فرمائی، جو بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے، لیکن بہت پیاری حدیث ہے، بہت عظمت کی حدیث ہے۔ فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 کلمے ایسے ہیں جو بہت محبوب ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ رحمان کو، اللہ کو 2 کلمے ایسے ہیں جو بہت محبوب ہیں۔ پھر آگے بیان فرمایا، ثقیلتان فی المیزان، جو ترازو میں بہت بھاری ہے، بہت بھرکم ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر پڑھنے کے اعتبار سے بہت ہلکے ہیں۔ پھر آگے بیان فرمایا وہ کلمے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، بس 2 لفظ ہیں، 2 الفاظ ہیں، 2 جملے ہیں، لہذا اس کو جو پڑھے گا اتنا بڑا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور وزن میں بہت بھاری ہے۔ لہذا اس لیے اس مہینے میں خوب زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کرنے چاہیے، اور خاص طور پر اس 10 یعنی پورے 10 ذی الحجہ میں 9 دن روزہ رکھنے کے بڑے فضائل آئے ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارے سامنے اگلا دن ہے 9 ذی الحجہ، اس کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان فرمایا کہ جو کوئی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ سوچئے کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بہترین فضیلت ہے کہ ہم 1 روزہ رکھتے ہیں اور 1 سال پیچھے 1 سال آگے، 12 دنی 24 مہینے کے گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس پر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے پیاری ماؤں بہنوں، ہمیں خاص طور پر جو یہ اجتماعات ہو رہے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان میں آنا چاہیے، اپنا وقت لگانا چاہیے، اس میں اپنی حصے داری ادا کرنی چاہیے، جو کوئی ذمہ داری ڈالی جائے اس کو بخوبی انجام دینا چاہیے، خواتین کو بہتر انداز سے جوڑنا چاہیے،
اخلاق سے پیش آنا چاہیے، ان کو جوڑنے کی جو حکمت عملی بہتر ہو سکتی ہے وہ حکمت عملی اپنا کر ان کو جوڑ کر اجتماعات میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے کسی کام کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے ہو سکتا ہے تھوڑے کھڑے ہوں، لیکن جب دین کا معاملہ آئے ہم اپنے آپ کو نرم کر لیں، جب دین کا معاملہ آئے تو ہم اپنے آپ کو جھکا لیں، جب دین کا معاملہ آئے تو اپنے آپ میں جو ہے تواضع اختیار کر لیں کہ دیکھو یہ اللہ کا کام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ حضور نے ہمیں کہا ہے کہ جب تم کسی کے پاس دین کی بات لے کے جاؤ نرمی کے ساتھ جاؤ، لہذا جب اس پہلو سے اپنے کام کو انجام دیں گے تو ہمارا کام بہتر طریقے سے ہوگا۔ اس لیے میری پیاری ماں و بہنوں، اجتماعات کو کامیاب کریں۔ کامیاب کیسے ہوگا؟ اچھا کھلانے سے، اچھا پلانے سے اور اچھے سے انتظامات کرنے سے نہیں، بلکہ اجتماعات کامیاب ہوتے ہیں تو اس میں بہتر انداز سے تعلیم ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑا جائے، اچھے عالم کو بلا کر اس میں گفتگو کرائی جائے، کیونکہ ایک عالم کی اپنے انداز اور ان کی اپنی خدائیت اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جو معاملہ ہوتا ہے اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ جتنا زیادہ تقوی والا ہوگا، پرہیزگار ہوگا، للہیت والا ہوگا، لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں، دماغوں میں وہ بات اثر کرتی ہے۔ اس لیے اجتماعات کی پابندی کے ساتھ اس کو بہتر انداز سے کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر ہمارے سامنے جو آگے عید الاضحیٰ ہے اس میں ہم اگر اللہ نے ہمیں وسعت عطا فرمائی ہے تو ضرور قربانی دینی چاہیے، اور اگلا جو 9 ذی الحجہ آ رہا ہے اگر ہماری صحت ساتھ دے رہی ہے تو ہمیں روزہ بھی ضرور رکھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ روزہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، نفل روزہ ہے، لہذا ہم رکھیں گے تو بہت ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی پکڑ بھی نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے روزہ رکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ان تمام باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اذان ہو گئی، اذان ہو گئی، آپ ہی کے کریں